السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قریش مکہ اور کفار جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف طعنہ زنی کر رہے ہیں، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ اتنا اور اس میں اتنی شدت آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں کا آپ پر اثر ہو رہا ہے، اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ اللہ نے کہا کیسے ثابت قدمی آئے گی، آپ کیا کریے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور ایسے اپنے رب کی عبادت کریں اس وقت تک یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی کہ زندگی جتنی بھی ہے زندگی اللہ کی عبادت میں ہی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی آپ کو تسلی دی کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہے، ہم انہیں سزا دے دیں گے۔ وہ کون؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد ان کے کیے کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی یہ حرکت ان کے لیے وبال جان بن جائے گی، انہوں نے کیا انہیں اس مذاق کی وجہ سے اللہ گھیر لے گا۔ اور اللہ نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے، ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق نے گھیر لیا۔ اللہ کہہ رہے ہم ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے، آپ اس وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہیں کریں، آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ سنے بغیر، اگنور کیے بغیر آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، آپ اپنے کام کو، دین کے کام کو پہنچاتے رہیں۔ اب رات میں حکم دے دیا گیا کہ رات میں وہی آ رہی ہے، صبح رات کو جو احکامات دیے گئے صبح ان کی ترویج کریں، صبح لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی طرف سے حکم سنتے اور صبح تبلیغ شروع کرتے۔ اب قریش مکہ نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح تو تبلیغ سے رک نہیں رہے، رات کو وہی آتی ہے، صبح کے سر عام تبلیغ کرتے ہیں۔ اور تبلیغ کرنے کے لیے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے حجاز کے جو ہے وہ بازار میں، اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور پورا دن گزر گیا، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اور تبلیغ کر کر کے نڈھال ہو گئے، اور لوگ ان کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں، لوگ ان کی بات کو سیریس لے ہی نہیں رہے۔ کہ اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور پھر اس سے وضو کیا، تو وہ ان کی بیٹی حضرت زینب تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل ہمارے لیے اسلام کی ترویج کے لیے فکر مند رہتے تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے اللہ کی طرف سے دیے گئے ہر حکم کو فوراً مانا، فوراً لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایسے کرنا ہے، اور ثابت قدم رہے۔ ہماری طرح نہیں کہ 2 دن تو کسی کو بات بتائی اور بعد میں کہا نہیں جی یہ نہیں سنتے، میرے سے تو نہیں ہوتا یہ کام، نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہاں میں نے تو دعوت بھی کی، بلایا بھی، اتنا خرچہ بھی کر دیا، اور دیکھو نا بات کسی نے نہیں مانی، اب میں کیا کرتی ہوں، میں گھر میں 2 پارے پڑھ لوں گی، میں نہیں کسی درس میں جاتی، میں نہیں کسی کو درس دیتی، بہتر ہے میں گھر میں تہجد پڑھ لوں، میں 100 رکعت نفل پڑھ لوں، میں گھر میں 4 پارے پڑھ لوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ملا؟ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ثابت قدمی ہم نے دکھانی ہے۔ پھر کیا کیا قریش مکہ نے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رک ہی نہیں رہے، اپنی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نیا ہتھ کنڈا اختیار کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جب اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور وہاں سے لوگوں کو بھگا دو، تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے
وہاں پر شور شرابہ شروع کر دیتے، ٹھیک ہے. اچھا، شور شرابہ شروع کرتے اور کوشش کرتے کہ لوگ وہاں پر رکے ہی نہیں. اور معاملہ اس قدر سخت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ کیا کرتے، ان کے دل کی نفرت اتنی تھی کہ یہ قرآن کو اور قرآن کو اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. نعوذ باللہ. دیکھیں حال کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے حکم دے دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ اپنی نماز کو نہ بہت اونچی آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ درمیان کا راستہ اپنائیں. ٹھیک ہے. اور اس تدبیر کا ہی ایک حصہ. اب کیا ہوا کہ جب یہ حکم آ گیا تو نئی تدبیر شروع ہو گئی. کافروں نے ایک اور چال چلی اور انہوں نے کیا کیا کہ نضر بن حارثہ جو ہے اس کو، نضر بن حارث، اس کو کیا کیا، اس شخص نے یعنی کہ نضر بن حارث نے، ہیرا اور شام 2 علاقے ہیں، ان علاقوں میں وہ گیا اور وہاں سے لوگوں کی جو کہانیاں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ کہانیاں سنی اس نے. اور کہانیوں میں کیا تھا، سکندر اور رستم کے قصے، ٹھیک ہے. اور سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس لگتی یہ داستان سنانی شروع کر دیتا، وہ کہانیاں، قصے، کتابیں، یہ لوگوں کو باتیں بتانی شروع کر دیتا. کیوں؟ تاکہ وہ موقع ہی نہ دے کہ لوگ اللہ کے نبی کی بات سن سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی تک پہنچے ہی نہیں، وہ لوگوں کو مصروف کرنا شروع ہو گیا. یہی حال ہے نا، ہم قرآن سے اور دین سے کیوں دور ہیں. ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل آ گئے ہیں نا، جو 24 گھنٹے ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ پہ مصروف کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تھکتے ہی نہیں، ہمارے کان تھکتے ہی نہیں. یہی حال تھا، یہی حال کیا نضر بن حارث نے بھی کہ اس نے اتنا مصروف کر دیا کہ ان کے پاس وقت ہی نہ ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحت سن سکیں. آج ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے، عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب تک ہر چینل کا ایک ڈرامہ نہ دیکھ لیں چین ہی نہیں آتا، نیند ہی نہیں. اور کیا کرتی ہیں، فوراً جلدی سے نماز پڑھ لیں، تاکہ میں نے نماز پہلے ہی پڑھ لی ہے تاکہ میں سکون سے ڈرامہ دیکھوں، میں سکون سے اپنی ایپیسوڈ دیکھوں. یہ حال ہے ہمارا، اور یہی حالات تھے اس وقت کے قریش مکہ کے. پھر آپ اور میں خود فیصلہ کر لیں کہ اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کیا. خیر کیا ہوا کہ اسے جیسے ہی پتہ چلتا نضر بن حارث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، تو وہ فوراً پیچھے آ جاتا اور وہ انتظار کرتا کہ اللہ کے نبی ہٹیں. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے، وہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا اور اینڈ پہ یہ بات بھی کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں سنتے ہو، کیا اس کی باتیں مجھ سے اچھی ہیں، تم ان کی باتیں کیوں سنتے ہو. اور اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، اس نے گانے کی افتتاح کر دی. ٹھیک ہے. گانے بجانے والی اس نے لونڈیاں خریدی. ٹھیک ہے. اور جیسے اسے پتہ چلتا کہ کوئی بندہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتا، وہ کسی بھی لونڈی کو اس کے پاس بھیجتا. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کے بھیجتا کہ جاؤ اسے کھلاؤ اور پلاؤ اور اسے گانے سناؤ اور اسے سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. یعنی نعوذ باللہ وہ گانے کو اور ناچ کو اور کھانے پینے کو اور ان ساری باتوں کو بہتر سمجھتا تھا. اسی کے لیے قرآن پاک میں آیت بھی آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. بعض لوگ تو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. کیسے؟ بغیر علم، علم کے بغیر، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ایسے اور وہ اس کا مذاق بھی اڑائیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے تو پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو پھر اس طرح ہوگا کہ تمہیں پھر عذاب بھی برا دیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جو لوگ ایمان کی طرف آ رہے تھے نا، ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے، ان کے دلوں میں شک ڈالنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اور کیا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ نفرت ڈالنی شروع کر دی. کیا کہتے، مختلف باتیں کرتے. کبھی یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں تم سے یہ بس اوٹ پٹانگ خواب ہیں. رات کو محمد وہ خواب دیکھتے ہیں تو دن کو اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کلام کو اپنے پاس سے گھڑا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی انسان آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس نعوذ باللہ شیطان آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا الزام لگایا. اور پھر کبھی کیا کہتے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے.
ٹھیک ہے، یہ افسانے ہیں، یہ انہوں نے لکھوا لیا ہے، انہوں نے کسی اور سے لکھوا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی دلیل انہوں نے کیا حدیث کے لیے کہ یہ جو ہے ان کے پاس تو کوئی جن یا شیطان قرآن لے کر آتا ہے، ایسے جیسے کاہنوں پر لایا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ساتھ ساتھ جواب دیا۔ اب دیکھیں یہ نا اپ ڈیٹ چل رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا نیوز بلیٹن چل رہا ہوتا، ادھر سے کفار ایک بات کہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب قرآن میں نازل کر دیتے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے کفار الزام لگا رہے ہیں، قریش مکہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن میں خود کہہ دیا، هل انبئکم علی من تنزل الشیطان، کہ کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ تنزل علی کل افاک افیم، وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ اللہ نے بتا دیا سورہ شعراء میں کہ تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں کہ کس پر شیطان اترتا ہے۔ شیطان تو ایسے انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، جو گناہوں میں لت پت ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کے منہ سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا، کوئی برائی اور بدکاری نہیں سنی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے پاس قرآن شیطان لے کر آئے؟ اور کیا کہتے، کبھی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عمدہ الفاظ میں باتوں کو ڈھال لیتے ہیں، ایسے جیسے شاعر ڈھالتے ہیں، لہٰذا کیا ہیں وہ شاعر ہیں اور ان کا جو کلام ہے وہ شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہی اس کا جواب دے دیا، کیا کہا کہ شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی شعراء کو دیکھیں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر تو اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی شاعر ہوں؟ پھر جس میں یہ خصوصیات نہیں، وہ ایسا کیسے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی میں تو یہ ساری کوالٹیز ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، وہ پرہیزگار بھی ہیں، راست باز بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، وہ تو تمہیں بہکانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ، ایک دین، ایک راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے وہ کرتے بھی، اور وہی کام کرتے جو کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شعر و شاعری سے کوئی نسبت ان کی بنتی ہی نہیں تھی۔ پھر مشرکین نے کیا کیا کہ انہیں لگا کہ واقعی یہ تین باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ اب انہیں تکلیف کس بات کی تھی کہ بار بار جو ہے وہ ان کے بتوں کو برا کہا جا رہا ہے، بار بار انہیں توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات اور عزا اور منات، یہ جو جتنے بھی بت تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، وہی چلتے آ رہے تھے۔ نیک لوگوں کو انہوں نے اس لیول تک لے گئے، آگے ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک میں پڑھیں گے کہ انہوں نے حد درجہ ان کو بلند کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک اللہ کو مانو۔ بہت بڑی تکلیف ہو گئی ان کے لیے۔ دوسرا، ان کے لیے یہ ہضم کرنا مشکل ہو گیا کہ اچھا بنو اسماعیل میں جو ہے وہ آ گیا ہے نبی، حالانکہ آنا بنو اسرائیل میں چاہیے تھا، بس یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور تیسری، ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ قیامت آئے گی، موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی اٹھا کے لے آیا، کہتا ہے اچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہڈی اس سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب دیکھیں سوال کر رہے ہیں نا طنز کرنے کے لیے کہ اچھا کیسے اس ہڈی سے کیسے انسان بنے گا؟ کو بتاؤ، کوئی لاجک ہے اس میں، کوئی عقل ہے اس میں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی ہی عقل سے بعید بات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جواب دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم تو پہلے پانی کا قطرہ تھے، اپنی پیدائش کو تو دیکھو، ایک گندے منی کے قطرے سے تم پیدا ہوئے، اور تم کہتے ہو یہ تو چلو پھر تمہارے ہاتھ میں ہڈی ہے، ہڈی سے انسان بنانا آسان ہے یا ایک منی کے قطرے سے، ایک پانی کے قطرے سے، گندے خون کے لوتھڑے سے ایک انسان بن رہا ہے، کیا وہ بنانا آسان ہے یا ایک ہڈی سے انسان بنانا؟
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو جواب دے رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہم یہ مکی دور کی یہ آیات پڑھیں گے آپ سمجھ جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایسے کہا آپ ایسے کہہ دیجئے، انہوں نے ایسے کہا آپ ایسے کہہ دیجئے، وہاں آپ سمجھ جائیں کہ مشرکین نے کوئی نہ کوئی حجت پیش کی، انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کہی، تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے دیا، اللہ نے کہا کہ ہاں ہوگا ایسا، تم دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان جو نیک ہو وہ اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، یا برائی کرنے والا اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر انصاف کا دن نہ ہو، جزا سزا کا دن نہ ہو، تو جو مظلوم ہیں ان کا بدلہ کون لے گا؟ یہ جو احسان کرنے والے ہیں انہیں انعام کون دے گا؟ تو عقل سے کام لو، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی اس نے اگر لوگوں کو وقت بے وقت وہ ہٹا لیتا ہے، دنیا سے اٹھا لیتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن عدل و انصاف ہوگا۔ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت والے دن عدل اس درجے پہ ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی اس سے سینگ لگا دیں گے اور اسے کہیں گے چلو اپنا بدلہ لو، اور وہ اپنا بدلہ لے گی اور پھر ان دونوں کو موت دے دی جائے گی۔ اس حد تک انصاف کیا جائے گا، اس حد تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے ان سارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ انہیں کہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اس سے ہم اس کی طرح کر دیں جو فاجر اور فاسق ہو؟ کیسے ہوگا؟ ایک بندہ جو پوری زندگی اپنی نیند اور اپنی خواہشیں قربان کرتا رہا، اپنا وقت اور اپنا جسم اور اپنا مال اور توانائیاں اللہ کے لیے دیتا رہا، اور ایک وہ جو 24 گھنٹے غفلت میں سوتا رہا، وہ کیسے برابر ہوں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تم یہ فیصلے کیسے کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھا لکھا اور ان پر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نیک اور برے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف بتایا کہ جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، زندگی تو ہر ایک کی مختلف، لیکن جیسے ہی جان نکلنا شروع ہوگی، حالت نزع سے لے کر آخرت تک بہت فرق ہے۔ ہم نے ایک لیکچر کیا تھا کہ جس میں ہم نے مرنے سے لے کر اور حشر کے میدان کو کراس کر کے جنت تک جانے کے سارے سٹیپس کیے تھے۔ لاسٹ ایئر ہم نے وہ لیکچر کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں وہ سارے سٹیپس میں نے بتائے تھے کہ کیسے ہوگا۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے حساب کتاب ہونا، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مریں گے اور جناب کچھ عرصہ قبر میں سوئے رہیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر جنت اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اگر غلطی سے ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہم کچھ عرصے کی سزا پا کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم نے یہ سمجھ لیے زندگی کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے، اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں نا احادیث کا، ہمیں سٹیپس ملتے ہیں کہ کتنے سٹیپس کے بعد جا کر انسان کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا اور جنت اور جہنم جانے کے لیے ٹکٹ دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کتابیں دے دی جائیں گی، دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، خوش ہو جائیں گے چہرے اور سیاہ ہو جائیں گے چہرے، اور اس کے باوجود اس کے بعد پل صراط رکھا جائے گا، اور کتنے کامیاب لوگ بھی پھر اس پل صراط میں نیچے چلے جائیں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو اسے کراس نہیں کر پائیں گے۔ تو ان سٹیپس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جینا مرنا ایک جیسا ہے۔ اللہ کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جینا مرنا ایک جیسا ہو؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے دوران اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہ کرے؟ اللہ تو قدرت رکھتا ہے، اس نے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ دوبارہ پیدا کرے؟ دیکھیں، ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک چیز آپ کو پہلی دفعہ بنانی آ جاتی ہے نا تو پھر
دوبارہ آسان ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ روٹی گول کرتے کرتے کتنے سال لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ایٹ اے ٹائم 4 چولہے ہینڈل کر لیتی ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے کوئی بھی نیا کام ہے وہ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ کرنا آ جائے پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے، جھجک اتر جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مومنین کو اور کافروں کو برابر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کروں گی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنائے، ایسا مسلم جو ابراہیم حنیفاً جیسا ہو، ایسا مسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنائے، ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے پر چلائے جو ہمارے پیارے حبیب کا راستہ ہے اور جو سیدھا جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔